عورت اور پردہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسائیات کی تاریخ بڑی دردناک اور کربناک ہے۔ یہ انسانیت کی پیشانی پر بدنما داغ ہے جس کے آغوش میں انسان نے پرورش پائی، اسی آغوش کو زخمی کیا۔ جس نے بلندیوں پر پہنچایا، اسی کو پستیوں میں ڈالا۔ سرزمین عرب میں ایام جاہلیت میں معاشرے کی نظر میں خواتین کی جو قدر و قیمت تھی، اس کا اندازہ ایک عرب شاعر کے ان خیالات سے ہوتا ہے: لڑکیوں کو دفن کرنا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ موت عورت کے حق میں عزیز ترین مہمان ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لڑکیوں کی ولادت مرد کے لیے عذاب جاں تھی۔ جب کوئی مرد یہ خبر سنتا، اس کا چہرہ مارے غصے کے سیاہ ہو جاتا اور اسی غم میں تیغ و تاب کھاتا۔ لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جس کے لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن دفن ہونے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا، بتا تجھے کس جرم کے پاداش میں قتل کیا گیا؟ یعنی ایسے سفاک باپ کو قیامت کے دن چھوڑا نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے ایام جاہلیت میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا دردناک واقعہ سنایا تو وہ خود بھی روئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے رہے۔ ہندوستان کا حال عرب سے بھی بدتر تھا۔ یہاں مرنے والے شوہروں کے ساتھ ان کی زندہ بیویاں جلائی جاتی تھیں۔ اس رسم کو ستی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ فرانس کے مشہور مورخ ڈاکٹر گستاولی بان نے لکھا ہے، یہ رسم ہندوستان میں عام ہو چکی تھی کیونکہ یونان مورخوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن بطوطہ جب ہندوستان آیا تو اس نے یہ وحشت ناک منظر خود دیکھے، جس کا اپنے سفر نامے میں ذکر کیا ہے۔ ایسا ہی ایک منظر دیکھتے دیکھتے وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے زمین پر گرنے لگا تو لوگوں نے سنبھالا۔ 1339 میں لارڈ بیٹن نے ستی ہونے یا ستی میں مدد دینے کو جرم قرار دیا۔ پھر بھی ماضی قریب میں ہندوستان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں شوہر کی لاش کے ساتھ اس کی زندہ بیوہ کو پھونک دیا گیا۔ یہ خبر ساری دنیا میں حیرت سے سنی گئی۔ یورپ بھی اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ وہاں 1494 اور 1521-22 میں جادوگری کے الزام میں سینکڑوں عورتوں اور بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ بقول ڈاکٹر اسپرنگ عیسائی، دنیا میں 90,000 عورتوں کو مختلف نامعقول الزامات میں زندہ جلا دیا گیا۔ آج کل بوسنیا میں مسلمان عورتوں کے ساتھ نصارہ جو سفاکانہ سلوک کر رہے ہیں، سن سن کر روح انسانیت کانپ رہی ہے۔ امریکہ، جس کا شمار ترقی یافتہ بر اعظم میں کیا جاتا ہے، وہاں عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، شاید تاریخ کے کسی دور میں ایسا سلوک نہیں کیا گیا ہوگا۔ ہر 5 منٹ کے بعد ایک عورت کا دامن عصمت تاڑ تاڑ کیا جاتا ہے، یعنی 24 گھنٹے میں عصمت دری کے 255 حادثات رونما ہوتے ہیں۔ آپ خود اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ جنت ہے یا جہنم؟ مختلف جرائم کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ 24 گھنٹے میں 1800 جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام نے عورت پر بڑا کرم فرمایا اور اس کو پستیوں سے بلندیوں پر پہنچایا، اور ایسا رؤوف و رحیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا جس نے دنیا کی چیزوں میں خوشبو اور عورت کو پسند فرمایا۔ روسی فلسفی ٹالسٹائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اظہار خیال کرتے ہوئے یہ حدیث پیش کی ہے: دنیا کی چیزیں صرف مال و متاع اور دنیا کی اچھی متاع نیک عورت ہے۔ آپ نے عورتوں پر جو کرم فرمایا وہ تاریخ انسانیت کی سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ چند اقوال اور واقعات ملاحظہ ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ فرمایا، تیری ماں کا۔ یہ سوال 3 مرتبہ کیا گیا۔ آپ نے یہی فرمایا، تیری ماں کا۔ پھر 4تھی مرتبہ عرض کیا، سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ تو فرمایا، تیرے باپ کا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اسلام کی نظر میں ماں کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی چادر شریف ان کے کفن کے لیے عطا فرمائی، اور جب لحد کھود دی گئی تو آپ نے لحد میں اتر کر اپنے دست مبارک سے بغلی قبر کھودی اور مٹی باہر نکالی، اور پھر خود لیٹ کر دیکھا۔ اللہ اکبر! اس قبر شریف کی منزلت کا کیا کہنا! افسوس، صد افسوس! جنت البقیع شریف میں اس قبر شریف کے چاروں طرف بلند دیواریں چن دی گئیں، شاید اس لیے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت سے محروم رہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں، آپ کے ساتھ یتیم بچے بھی تھے، پریشانی کا عالم، کوئی یار و مددگار نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ عیال دار تھیں، خیال آیا کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بوجھ محسوس کریں۔ آپ نے عذر پیش کرتے ہوئے فرمایا، عیال دار ہوں، یتیم بچے میرے ساتھ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عنایت فرمایا وہ ان مردوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے جو عیال دار بیوہ عورتوں کا بوجھ اٹھانے سے پہلو تہی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری عیال اللہ اور اس کے رسول کی عیال ہے۔ اللہ اکبر! آپ کی رضائی بہن شیمہ بنت حارث حالت کفر میں ایک جہاد میں قید ہو کر رہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں تو آپ پہچان گئے اور اپنی چادر شریف پر بٹھایا، فرمایا، اگر تم میرے پاس رہنا چاہتی ہو تو میرے پاس رہو، اور اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ شیمہ نے عرض کیا کہ اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے بہت سے اونٹ اور بکریاں دے کر اعزاز و اکرام سے روانہ کیا۔ ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم خواتین پر کتنے مہربان تھے۔ عورتوں پر آپ کا یہی کرم تھا کہ جب پہلی مرتبہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو خواتین اور بچیاں استقبال کے لیے باہر آ گئیں اور خوشی کے ترانے گانے لگیں۔ مدینہ منورہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل قیام سے ان کو کتنی خوشی تھی، اس کا اندازہ اس شعر سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہم بنو نجار کی بیٹیاں ہیں، کس قدر خوش نصیب ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو خدمت اقدس میں خواتین ہی موجود تھیں۔ غم و علم کا عالم تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی تھیں، اے اللہ، آپ کی ساری تکلیفیں مجھ کو عطا فرما دے۔ محبت بری اس دعا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ فرمایا، صفیہ نے سچ کہا۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ جب جسد اطہر پر مرد صلاۃ و سلام پڑھ چکیں تو عورتوں سے کہنا کہ وہ قطار در قطار آ کر صلاۃ و سلام پیش کریں۔ سبحان اللہ! کیسا کرم فرمایا کہ دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی یاد رکھا۔ یہ تمام حقائق خواتین کے لیے باعث صدہ افتخار ہیں، اور جتنا فخر کریں کم ہے۔ کسی دوسری مذہبی کتاب میں خواتین کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی اہمیت قرآن حکیم نے دی ہے۔ سورۃ مریم حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے مامون کی گئی۔ سورہ بقرہ، سورہ تحریم، سورہ نور وغیرہ میں خواتین کے لیے بہت سے احکام و مسائل ہیں۔ پھر اہم خواتین کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، مثلاً حضرت حوا علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور ہمشیرہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ، حضرت مریم علیہ السلام، ملکہ فرعون، ملکہ سبا اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے ازواجی تعلقات کو اتنا مقدس بنایا کہ اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، اور اس کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ انسان سکون و چین حاصل کرے، اور اس تعلق کو محبت اور مہربانی کا تعلق قرار دیا جس میں ہوس پرستی کا شائبہ تک نہیں۔ اسلام کا یہ تصور کہیں نہیں ملتا، جبکہ جرمن فلاسفر شنٹے نے تو یہاں تک لکھا ہے، عورت کا مقصد حیات صرف یہ ہے کہ وہ مرد کی قید میں رہے اور اس کی خدمت کرتی رہے۔ روس کا مشہور فلسفی کاؤنٹ لیو ٹالسٹائی بھی خواتین کے متعلق اچھی رائے نہ رکھتا تھا۔
اس نے اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی رائے کا اس طرح اظہار کیا ہے: مرد کا فرض ہے کہ عورت سے اچھا سلوک کرے اور اس کی بات ڈھیلی نہ چھوڑے، بلکہ اسے گھر میں بند رکھے، کیونکہ گھر عورت کی آزادی کے لیے کافی ہے۔ نکاح جیسے مقدس رشتے کے بارے میں بھی ٹالسٹائی کی رائے اچھی نہیں، شاید اس لیے کہ اس تجربے میں وہ ناکام نامراد رہا۔ وہ لکھتا ہے: ہمارے زمانے میں نکاح محض ایک دھوکہ اور فریب ہو گیا ہے۔ ہم اس کو محض نفسانی خواہش پورا ہونے کا وسیلہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بڑی رعایتیں دیں اور رنج و مصیبت میں ان کا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ مثلاً متعلقہ عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ عدت پوری ہونے تک اس کا خاوند اس کو راحت و آرام سے اپنے گھر میں رکھے، اس پر تنگی نہ کرے۔ اگر وہ حاملہ ہے تو پھر حمل کی مدت پوری ہونے تک اس کا سارا خرچہ برداشت کرے اور اس کے آسائش و آرام کا پورا خیال رکھے۔ بچے کی ولادت کے بعد اگر متعلقہ بیوہ 2 سال اس بچے کو دودھ پلاتی ہے تو 2 سال کی اجرت بھی ادا کرے۔ شاید یہ باتیں عجیب لگیں، مگر یہ سب کچھ قرآن کریم میں ہے۔ ہم خواتین کو بتاتے نہیں، اپنے حقوق خوب یاد رکھتے ہیں۔ خواتین کو احکام شریعت کی پیروی کرتے ہوئے کسب معاش کی اجازت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ مرد کی کمائی میں سے مرد کا حصہ ہے اور عورت کی کمائی سے عورت کا حصہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت حجج رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے چمڑے کو دباغت دیتی، فروخت کر کے جو رقم آتی غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے گھروں میں رہنے والی شرعی خواتین کی عزت و نفس کی حفاظت کے لیے مردوں کو بغیر اجازت لیے گھر کے اندر داخل ہونے سے منع فرمایا۔ اگر کسی خاتون سے بات کرنی ہے تو ادب سے سکھایا کہ پردے کے پیچھے سے بات کی جائے۔ اگر کوئی دعوت پر بلائے اور گھر میں خواتین بھی موجود ہوں تو کھانے کے بعد خواہ باتوں میں مصروف نہ ہوں، بلکہ کھا پی کر چلے آئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ سارے آداب ہم کو مل گئے، اب یہ ہماری بد نصیبی کہ ہم عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اس سے زیادہ کون ہمارے احوال سے واقف ہوگا؟ ہماری بھلائی اور برائی کا اس سے زیادہ کس کو علم ہوگا؟ ہم کو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور جن سے روکا گیا وہ صرف اور صرف ہماری بھلائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ذرا سوچئے تو سبھی بندوں سے اس کو کیا غرض ہوگی؟ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہم کو حکم دیتا ہے۔ پردے کے بارے میں خواتین کو جو حکم دیا گیا وہ انہی کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر وہ سوچیں اور غور و فکر کریں، سورہ نور اور سورہ احزاب میں خواتین کے پردے سے متعلق جن آداب کا ذکر کیا گیا وہ ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ توجہ فرمائیں، اپنے اپنے گھروں میں رہیں، دور جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ پھریں، دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالی رہیں اور غیر مردوں کو اپنا سنگار نہ دکھائیں۔ ہاں، ان رشتہ داروں پر چھپا سنگار ظاہر ہو جائے تو حرج نہیں، مثلاً خاوند، باپ، دادا، پردادا، سسر، بیٹے، بھانجے، بھتیجے، بہت ہی بوڑھے اور نابالغ ملازم اور نوعمر لڑکے۔ خواتین بوقت ضرورت باہر نکلیں تو چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال لیں تاکہ پہچانی جائیں کہ شریف ہیں، اور شرارت کرنے والے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ مسلمان مردوں کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیا جائے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ قرآن کریم ہم سے کس شرم و حیا اور غیرت و حمیت کا تقاضا کرتا ہے؟ روسی فلسفی ٹالسٹائی نے بھی سچ بن کر خوشبو لگا کر عورت کے باہر نکلنے سے متعلق یہ حدیث پیش کی کہ جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلی، پھر اس گھر سے لوگوں کے پاس سے گزری کہ وہ اس کی خوشبو سونگھیں، وہ زانیہ ہے، اور جنہوں نے اسے دیکھا ان میں سے ایک ایک کی آنکھ زانیہ ہے۔ موجودہ صورتحال دل درد مند کے لیے تشویشناک ہے۔
جس سے گھر میں رہنے اور پردے کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ بے پردہ گھر سے باہر ہے، اور جس سے دروازہ کھلا رکھنے اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے کہا گیا تھا وہ بند دروازوں اور سخت پردوں میں ہے۔ اسلامی معاشرے کے ہر حاکم و افسر کو ہدایت کی گئی تھی وہ دروازہ کھلا رکھے، پہرے نہ لگائے، مگر یہاں تو رسائی بھی بہت مشکل ہے اور کبھی کبھی ناممکن بھی ہو جاتی ہے۔ خواتین کے آداب مردوں نے اپنا لیے، اے کاش ہم عقل سلیم سے کام لیتے۔ قرآن حکیم میں پردے کے متعلق جو کچھ ہدایت دی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پر عمل کر کے بہترین نمونہ پیش کیا۔ ازواج مطہرات میں علم و دانش میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ تاریخ و حدیث سے ہمیں ان واقعات کا علم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہا باریک دوپٹہ اوڑھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ نے ان کا دوپٹہ چاک کر دیا اور فرمایا، اللہ نے سورہ نور میں کیا فرمایا ہے؟ اس تنبیہ کے بعد تبیز کے دوپٹے کی چادر منگوا کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عنایت فرمائی۔ ایک مرتبہ کسی کے ہاں آپ کا جانا ہوا، صاحب خانہ کی دو جوان لڑکیاں بغیر چادر باریک دوپٹہ اوڑھے نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے ہدایت فرمائی کہ آئندہ دوبیز کے کپڑے کی چادر اوڑھ کر نماز پڑھی جائے۔ ایک مرتبہ ابن اسحاق نابینا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ پردے میں ہو گئیں۔ ابن اسحاق نے عرض کیا کہ میں تو نابینا ہوں، آپ نے پردہ کیوں فرمایا؟ فرمایا، میں تو بینا ہوں، دیکھ رہی ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خواتین مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتیں اور عیدین کے لیے بھی حاضر ہوتیں، مگر نامساعد حالات کی وجہ سے عہد فاروقی میں خواتین پر پابندی لگا دی گئی اور انہوں نے مسجد نبوی شریف میں آنا بند کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ عنہا کے اس عمل کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ خواتین کی حالت یہ ہو گئی ہے تو آپ ان کو مسجد میں آنے سے اس طرح روکتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ مندرجہ بالا حالات سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین سے کیا توقع رکھتی ہیں اور کیا چاہتی ہیں۔ اسلام جہاں جہاں پھیلا، ایشیا میں، افریقہ میں، یورپ میں، ساتھ ساتھ پردہ بھی پھیلتا چلا گیا۔ یہ ہمیشہ اسلامی شعار میں ایک عظیم شعار سمجھا گیا ہے۔ انتہائی عروج کے زمانے میں جبکہ اسلامی سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، پردہ مسلم اور غیر مسلم خواتین کے درمیان ایک نشان امتیاز بنا رہا، بلکہ غیر مسلم حکومتوں میں بھی یہ امتیاز قائم رہا۔ 1914 سے قبل روس میں مسلم خواتین پردے میں رہتیں، قرآن کریم حفظ کرتیں۔ وہاں حفظ قرآن کا عورتوں اور مردوں میں عام رواج تھا۔ روس کی مسلم خواتین مدارس بھی قائم کرتیں۔ ایک روسی خاتون صفیہ علیہ جانب نے اپنے چرچ سے ایک عظیم الشان مدرسہ قائم کیا تھا۔ الارض ماضی میں اسلامی معاشرے میں جو کچھ ترقی ہوئی پردے میں رہ کر ہی ہوئی۔ حد تو یہ ہے کہ خواتین جہاد میں شریک ہوتیں، زخموں کی مرہم پٹی کرتیں، کبھی خود بھی جہاد میں حصہ لیتیں۔ یہ سب کچھ حیا کے ساتھ پردے میں رہ کر ہی کیا جاتا۔ دور جدید میں جہاں اسلامی انقلاب آیا یا اسلام کے نام پر انقلاب آیا، وہاں پہلی بات یہ دیکھی گئی کہ بے پردہ عورتیں پردہ دار ہو گئیں اور ان کی ہیبت و دشمنان اسلام کے دلوں میں ایسی بیٹھی کہ وہ خوف زدہ ہو گئے۔ جدید معاشرے کی بے پردگی نے اسلامی معاشرے کو کچھ نہ دیا اور نہ تاریخ میں کسی باب کا اضافہ کیا۔ یہ درد مند خواتین کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ اگر بے پردگی ترقی کی ضامن ہوتی تو آج سارے عالم میں ہم اس طرح رسوا نہ ہوتے۔ مشہور مورخ آرنلڈ ٹومبئی نے ایک جگہ لکھا ہے
کہ انسانی معاشروں کی تباہی میں عورت کی آزادہ روی اور بے پردگی کو بڑا دخل ہے۔ مورخ موصوف نے عالمی تاریخ کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کے بعد اس رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس لیے اس کو کسی تعصب یا تنگ دلی اور معمول نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ اس تاریخی حقیقی پر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے معاشرے کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی ہے۔ ہمہ گیر پاکیزگی، زندگی کے ہر شعبے کی پاکیزگی۔ مغرب سازشوں نے اسلام کی ہر معقول بات کو نامعقول بنا کر دکھایا اور اپنی ہر نامعقول بات کو معقول بنا کر دکھایا۔ ایسا پروپیگنڈا کیا کہ عقلیں معاف ہو گئیں اور آنکھیں پھٹ ہو گئیں۔ اسلام نے خواتین پر بے شمار احسانات کیے، مگر ایک پردے کی معقول ہدایت جو خواتین ہی کی عصمت و عفت اور حسن و جمال کی حفاظت کی ضامن ہے، بعض خواتین کو اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ دشمنان اسلام نے اس کی اچھائیوں کو چھپایا اور نام و نہاد برائیوں کو اچھالا۔ اس طرح خواتین کے ذہنوں کو پراگندہ کر کے اسلام کی سچائی سے ان کو دور کر دیا۔ ذرا غور کریں، خواتین کی بے پردگی نے جسمانی آرائش و زیبائش کا راستہ کھولا، پھر اس نے بے حیائی کی صورت اختیار کی اور بے حیائی نے عریانی اور بد کرداری کا دروازہ کھول دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب یورپ و امریکہ انسانوں کی سرزمین نظر نہیں آتے، حیوانوں اور درندوں کے جنگل معلوم ہوتے ہیں۔ اس بے حیائی کے جو نتائج سامنے آئے، ان میں سے چند یہ ہیں: خواتین کا غیر محفوظ ہونا، خواتین کے اغوا اور زنا کی وارداتیں عام ہونا، خواتین میں جذبہ امومت کا مر جانا، بد نگاہی اور پراگندہ خیالی عام ہونا، مردوں کا جنسی امراض میں مبتلا ہونا، عورت کے تقدس کا پامال ہونا۔ ابھی کچھ روز کی بات ہے، پردہ دار خاتون کی عزت کی جاتی تھی اور اب بھی کی جاتی ہے۔ بسوں میں ان کے لیے سیٹ خالی کر دی جاتی ہے، لیکن بے پردہ خاتون کی تکریم کے لیے لوگ تیار نہیں، اور بسوں میں جس حال میں سفر کریں کسی کو کوئی سروکار نہیں۔ دور جدید میں عورت کی بے پردگی نے اس کو اس حد تک رسوا کیا ہے کہ وہ اخبارات و رسائل اور اشتہارات کی زینت بن کر نفع و اندوزی کا ایک وسیلہ بن کر رہ گئی۔ جہاں جہاں خواتین کو جگہ دی جاتی ہے، احترام کی وجہ سے نہیں، تجارت چمکانے اور نفع حاصل کرنے کے لیے۔ عورت پر اسلام کی نظر مشافقانہ ہے اور جدید معاشرے کی نظر خالصتاً تاجرانہ ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی عظمت و شوکت کا دار و مدار صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ عالمی سطح پر ہماری رسوائی کی بڑی وجہ دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہونا اور عمل کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عاری ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ فرمایا، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کی بدولت عزت دی۔